پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، لیکن جب عمران خان کی حکومت کے آخری زمانے تھے تو عمران خان بار بار شہباز شریف کو پکڑوانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ اپنے پسندیدہ سیاستدان کو کسی نہ کسی طرح بچانے میں کامیاب ہو جایا کرتی تھی۔ نواز شریف اور دیگر لوگ جو قید تھے نون لیگ سے تعلق رکھنے والے، وہ تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو بھی زیادہ پسند نہیں تھے، اور اسٹیبلشمنٹ خود بھی چاہتی تھی کہ وہ قید میں رہیں۔ ان کے پکڑنے میں اگر سویلن حکومت کوشش کرتی تھی ان کے خلاف کوئی نئے کیسز بنانے میں، تو اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن نون لیگ میں سے شہباز شریف ٹائپ سیاستدانوں کو اگر عمران حکومت پکڑنے کی کوشش کرتی تھی تو نون لیگ کو بہت برا لگتا، اسٹیبلشمنٹ کو بہت برا لگا کرتا تھا، کیونکہ وہ ان سیاستدانوں کو اپنے ایسٹ کے طور پر، اپنی ریزرو فورس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اپنے پسندیدہ سیاستدانوں کو کسی بھی وقت کسی حکومت کو گرانے کے لیے ریزرو فورس کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے سیاستدان کے خلاف کیس بننا اور اس کا قید ہونا ان کو بالکل بھی پسند نہیں آیا کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر استعمال کیا، اور جب عمران خان کے ساتھ ان کی نہ بنی تو انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوا دیا اور عمران خان کا تختہ الٹوا دیا۔ بین ہی اب بھی جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، اس کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تحریک انصاف میں اس وقت دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کو بالکل پسند نہیں ہیں، ان کی اکثریت تو خیر جیلوں میں ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہیں یا جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنتی ہے، جن کے اسٹیبلشمنٹ سے کسی نہ کسی طرح کے رابطے ہو سکتے ہیں۔ ایسے سیاستدانوں کے خلاف نون لیگ والے نیب کیسز بنوانے اور ان کو اٹھوانے اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے میں مسلسل مصروف رہتے ہیں۔ اب بیرسٹر گوہر نے جو پنڈورا باکس کھولا ہے، یا جو آبیل مجھے مار کا نعرہ لگایا ہے یہ کہہ کر کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن 24 نومبر سے پہلے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بحال ہو گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نون لیگ والوں کو ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا، یا ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا جن کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رابطے بحال ہوئے تھے، تو اب ان کا خطرہ مزید بڑھ جائے گا، اور وہ یہ سوچیں گے کہ اگر رابطے بحال ہو گئے تھے تو پھر ڈیل بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اب ہو سکتا ہے کہ بیرسٹر گور یا وہ لوگ جو ایسے رابطوں کی بحالی میں پل کا کردار ادا کر رہے تھے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اب ان لوگوں کو بھی پکڑ لیا جائے۔ یعنی اگر تحریک انصاف یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اب چونکہ کافی وقت گزر گیا ہے 9 مئی کے واقعے کو، اور الیکشن کو مینڈیٹ کو چوری کو بھی کافی وقت گزر چکا ہے، تو اب شاید حکومت کو کوئی شرم آ جائے اور وہ بتدریج اس کے رہنماؤں کی رہائی شروع کر دے، تو دوسری جانب اس کہانی کا دوسرا ذرا ایڈورس قسم کا جو 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 پکچر ہے وہ یہ ہے کہ شاید حکومت مزید پی ٹی آئی کے سیاستدانوں کو جیلوں میں بند کرنا شروع کر دے، اور اب کی بات شاید اس کا جو ٹارگٹ ہوں وہ مفاہمت پسند اور ٹھنڈے دل و دماغ سے کام کرنے والے بیرسٹر گوہر ٹائپ سیاستدان ہوں، سینیٹر علی ظفر ٹائپ سیاستدان ہوں، جن کے متعلق حکومت کو یہ شک ہو سکتا ہے یا رہتا ہے کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے مابین کوئی پل کا کردار ادا کر کے کہیں کوئی ڈیل نہ کروا دیں، اور اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کو پاور میں کوئی مزید شیئر نہ مل جائے۔ ظاہر ہے حکومت تحریک انصاف کو جو خیبر پختونخوا حکومت کی صورت میں پاور میں شیئر ملا ہوا ہے اس سے ہی بہت تنگ ہے، تو وہ اب بالکل یہ نہیں چاہتی کہ تحریک انصاف کو کسی اور جگہ ایسی پوزیشن مل جائے کہ وہ حکومت کو مزید ٹف ٹائم دے سکے، لہٰذا وہ بالکل بیرسٹر گوہر ٹائپ سیاستدانوں پر اور ایسے جو بھی سیاستدان تحریک انصاف کی صفوں میں موجود ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان پل بن سکتے ہیں، اب ان سیاستدانوں پر بھی ہاتھ ڈالنے کے سلسلے شاید تیز ہو جائیں اور ان کی بھی پکڑ جھکڑ شاید شروع ہو جائے۔